بر صغیر پاک و ہند میں 8 محرم جو ہے حضرت عباس سے منسوب ہوتی ہے۔ جگہ جگہ سقہ بنتے ہیں، ہمارے ہاں علم نکالے جاتے ہیں حضرت عباس۔ حضرت عباس کی والدہ کا تعلق خاندان بنی کلاب میں سے تھا، کلابیہ سے، جو سب سے بڑا شجاع خاندان تھا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس کی تربیت مولائے کائنات نے کی ہو، جس کو تلوار چلانا جو ہے مولائے کائنات نے سکھائی ہو، اور صبر و رضا حضرت عباس کو ورثے میں ملی، اور حضرت عباس نے وہ کربلا میں وفا دکھائی۔ ایک تو وفا اور دوسرے چچا اور بھتیجی کی محبت۔ جتنے بھی آج 8 محرم کو علم نکلیں گے اس میں آپ دیکھیے گا ایک مشق اوپر لگی ہوتی ہے، یہ مشق اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ چچا بھتیجی آج بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین کے حکم پر تلوار نہیں نکالی۔ اگر تلوار امام حسین حضرت عباس نکال دیتے تو اجازت مل جاتی تو کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا، مگر حضرت عباس کی وفا، حضرت عباس کی اس میں ہی شجاعت ہے کہ وہ وقت کے امام کے حکم پر انہوں نے تلوار نہیں نکالی اور اپنے بازو کٹا دیے۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب تک، یعنی جب حضرت عباس جا رہے تھے تو 46 چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ، اور جناب سکینہ کہتی تھی بچوں میرے چچا جا رہے ہیں، وہ مشک بھر کے لائیں گے، پانی آئے گا میں سب کو پانی پلاؤں گی، مگر خالی علم آ گیا۔ اس کے بعد سے میری بہن راوی لکھتا ہے کہ میں نے حسین کے خیمے کے کسی بچے سے اللہ تش کی آواز نہیں سنی، بس یہ آخری جملے ہیں کہ شام غریبہ میں کہیں سے پانی آیا تو جناب زینب، جناب سکینہ غش میں تھی، جناب زینب نے اٹھایا سکینہ پانی آ گیا، تو سکینہ نے پہلا جملہ یہ کہا کہ کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹا چچا عباس نہیں آئے، پانی آ گیا۔ کہا پھپھی اماں پہلے آپ پئیں، تو جناب زینب کہتی ہیں سکینہ پہلے چھوٹے پیتے ہیں۔ جناب سکینہ نے جام لیا اور مقتل کی طرف چلی۔ دیکھیں یہ ایثار، یہ وفا، وہاں کے بچے کیسے تھے۔ جناب زینب نے آواز دی سکینہ رات کا اندھیرا تنہائی کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے بچے پیتے ہیں، مقتل میں میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، میں پہلے علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ علامہ ضامن صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے۔ علامہ صاحب آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو ہم واپس اپنے آپ کو لے جائیں کربلا میں، تو آج کے دن کس چیز کی تیاری ہو رہی تھی؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے دن وہاں پر کیا منظر تھا، تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، وہ دیکھیں اور سنیں اس بات کو۔ دیکھیے یہ تو سب کی شہادت روز عاشوری ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ ان ایام کو مختلف شخصیات سے اس لیے منسوب کیا گیا تاکہ ہر روز کسی سے منسوب ہو جائے۔ 8 محرم کا دن جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام سے مخصوص، جیسے علامہ شبیر صاحب نے کہا بھی، اور پوری دنیا میں اس دن کو حضرت عباس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ شخصیت حضرت عباس کیا ہے کہ کرب و بلا میں ہم نے دیکھا کہ جس شخص کی شہرت، شجاعت کا عالم یہ ہو کہ اس کے نام سے لوگ ڈرتے ہوں، فوج یزید میں سب سے زیادہ گھبراہٹ یزید کے لشکر کو یہ تھی کہ عباس نہ لڑنے کے لیے آ جائیں، جیسے کہ شجاعت کو بچپن سے دیکھے ہوئے تھے حضرت عباس کی۔ جتنا خوف امام حسین کے بعد اگر خوف تھا تو سب سے زیادہ خوف حضرت عباس کا تھا۔ اور حضرت عباس کی کیفیت کیا ہے کہ شب عاشور کا منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ سید الشہداء تمام خیام میں جا رہے ہیں تو ایک خیمے کے پیچھے حضرت عباس تلوار کو شکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پوچھا تھا عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آقا کل جنگ کا دن ہے نا، اپنے غلام کی کل جنگ دیکھیے گا آپ۔ مقاتل نے جملوں کو لکھا کہ ایک مرتبہ سید الشہداء نے حضرت عباس سے تلوار کو مانگا، تلوار کو لیا تو ایک مرتبہ نگاہ عباس نے عجیب منظر دیکھا کہ جناب سید الشہداء نے تلوار لینے کے بعد اپنے زانوں پر رکھ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ جذبات ایک سپاہی جانتا ہے کہ اس کے ہتھیار کو لے کر توڑ دیا جائے تو کیا جذبات ہوں گے حضرت عباس کے، کیونکہ حضرت عباس نے کہا کہ عباس میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جب 9 محرم کو مہلت لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، بہت سارے اور اصحاب تھے، سید الشہداء کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، مگر صبر اور اطاعت امام، معرفت امام انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ انتخاب کیا تھا عباس کا، عباس جاؤ تم مہلت لو،
آج کے منظر میں دیکھا جائے تو اور کوئی طاقتور ایسا نوجوان ایسا بہادر سپاہی کہ جس کی دہشت ہو، اس کو کہا جائے تو پلٹ کیا کہے گا کہ میں اتنا شجاع ان سے مہرت لینے کے لیے جاؤں؟ مگر نگاہ امامت کو دیکھا، آقا جو حکم ہے جا کے ذات دی، یہ صبر عباس علمدار کی علامت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عباس کی طرف جتنی نگاہیں ہیں، بیویوں کی، بچوں کی، اور خود سید شہداء کی نگاہ میں حضرت عباس کی شخصیت کی کیفیت کیا ہے، عالم کیا ہے کہ جس وقت حضرت عباس نے آواز دی کہ آقا میرا آخری غلام قبول کیجیے، غلام کا آخری سلام قبول کیجیے، تو شہید و شہداء جب حضرت عباس کے سرانے پہنچے ہیں، برجستہ ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ کی کہا تھا نا کہ انکسر ظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو دیکھیے خراج تحسین حضرت عباس کو سید شہداء نے کیا پیش کیا تھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام، کہ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی گویا عباس تو کیا گیا، امامت کی کمر ٹوٹ گئی۔ کون حضرت عباس علمدار کہ کرب و بلا میں ہر ایک عباس کو نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور حضرت عباس کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ نگاہ امامت، عبور امامت پر نگاہیں ہیں کہ حکم امام کیا ہے۔ اور بس میں ایک بات کا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے نبوت اور امامت کو پہچاننے کے فقط دو معیار ہیں۔ بڑی بڑی لائبریری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دو شخصیتوں کا اگر مطالعہ کر لے، سمجھ لے، انسان معرفت حاصل کر لے تو مقام نبوت سمجھ آ جائے گا، مقام امامت بھی۔ اگر دنیا علی کو سمجھ لیتی تو جانتی کہ مقام نبوت کسے کہتے ہیں، اور اگر کرب و بلا میں دنیا حضرت عباس کو پہچان لے، جان لے تو مقام امامت کو پہچان لے کہ مقام امامت کیا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ اطاعت رسول تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی بالکل کہ حسین منی و انا من الحسین، امام حسین نمائندے ہیں نا رسول خدا کے، بے شک رسول خدا سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، جی بالکل بالکل۔ خدا کے نمائندے ہیں۔ مفتی صاحب آخر میں چاہوں گی کہ آپ بھی جناب عباس علم کچھ الفاظ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر میں حسان بھائی سے کہوں گی کہ شو کا اختتام اپنے کلام سے کریں۔ دیکھیے شہید اعظم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو وفا حضرت عباس نے کی، اس کو ذرا اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ ان کے رشتہ دار کہیں اور بھی موجود ہیں، اور اس سب کے باوجود انہیں بڑی بڑی آفرز بھی آئی کہ آپ حسین کو چھوڑ دیجئے، آپ کو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یعنی ایک ہے کہ موقع نہ ملنا اور تمام تر چیزوں کا موقع ملنا اور ہر ایک چیز کو ٹھکرا دینا، رائی کے دانے کے برابر سے بھی دنیا کو کم تر سمجھ کے دامن حسین پکڑ لے کر حضرت عباس نے یہ بتایا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل کامیابی حسین کے دامن میں پوشیدہ ہے۔ اصل کامیابی، حالانکہ وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں پر زارا کے بیٹوں جیسا نہیں ہوں۔ زارا کے بیٹے بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان کا ہمسر، ان کا برابر، چونکہ ان کا بھائی ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہہ کر کربلا میں جان ان پر قربان کر کے وفا کو بھی یہ بتایا کہ تجھے ناز ہوگا تو عباس پر ہوگا کہ اس طرح وفا کی جاتی ہے۔ تو حضرت عباس کی وفا کو ہم پیش نظر رکھیں۔ آج حضرت امام حسین نے جس دین سے وفا کی، جس دین سے بنیادی طور پر حضرت عباس نے وفا کی، خود حضرت مولا کائنات نے وفا کی، تو ہم ان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کو دیکھیں کہ انہوں نے آخری لمحے نماز ادا کی، تو کیا ہماری جبینیں آج سجدے سے آشنا ہیں یا نا آشنا ہو چکی ہیں؟ کیا آج ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جو سر نیزہ بھی حسین نے کی؟ کیا آج ہمارا وہ انداز ہے اہل بیت سے، گھرانہ نبوت سے محبت کا جو جناب حضرت عباس کا تھا؟ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں الحمدللہ شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، اور اگر ہماری قوم ان چیزوں سے دور، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور دو نمبری اور کرپشن میں مبتلا ہے، تو وہ پلٹے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر در حسین کی طرف، در رسول کی طرف، کیونکہ ہدایت وہیں سے ملتی ہے اور کامیابی اسی مقام پر ہے۔ اللہ ہم تمام کو ادھر پلٹنے کی توفیق نصیب الہی فرمائے۔ آمین۔ کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت آپ نے دعا کی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان تمام زبانوں کو سلامت رکھے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ بارہا کرتے ہیں۔